ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وذريته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله. دوستو بزرگوں اور عزیزوں، جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ نہایت محترم شان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص جزا کا بیان کیا ہے جو پوری جنت اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شرکت سب انعامات ہیں. اس انعام کو مستحق کب ہم ہوں گے جو کچھ کرنا ہوگا. کامیابی تو کام سے ہوگی یا جو حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. اللہ تعالیٰ اشارہ کرواتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں نفس مطمئنہ کو، نفس امارہ کو خطاب نہیں فرما رہے ہیں، نہ نفس لوامہ کو خطاب فرما رہے ہیں. نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے. لیکن امارہ اور لوامہ اس بات نہیں ہے کہ اللہ سے مخاطب کرتے ہیں. ایسی بھائی تفریق ہے دونوں میں کہ ایک کو اللہ اس کو خطاب بھی نہیں کرنا چاہتا. پورا قرآن پڑا ہوا ہے لا اقسم بیوم القیامہ مرسل وجہ، یہ نہیں کہا کہ اے لوامہ اے امارہ نہیں کہا گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کو وہ شرط عطا فرمایا ہے، انہوں نے اس کو خطاب فرمایا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ جو تعبیر نے خطاب و ترجمہ کیا ہے آیت بنی ہوئی کہ امارہ کو خطاب فرمایا ہے. جب تک یہ امارگی ہے اللہ کے خطاب لائق نہیں ہے. جب تک یہ لوامگی ہے اللہ کے خطاب لائق نہیں ہے. دونوں کو بنائی کے ایک ہی دو تین بیٹے پانچ بیٹے کسی ہوتے ہیں، ایک بیٹے کو بہت اسے پکارتا ہے، دوسرے نہیں کرتا. نافرمانی کبھی نہیں ان کو کرتا، کبھی نہیں. تو یہ بندے تین قسمیں خود اللہ نے فرما دی، ہمارا لوامہ اور مطمئنہ. ہمارا وہ ہے میں چیزوں کا مرتکب بار بار ہوتا ہے، توبہ نہیں کرتا، گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، سگائے نہیں بغیر کمائے کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن اس سے رجوع نہیں کرتا. اور رجوع بھی کرے تب بھی وہ مقام نہیں حاصل ہوگا. لوامہ بھی ہے اس سے بڑھ کے اس جگہ پر نہ ہمارا خطاب دلائق ہے نہ لوامہ خطاب دلائق ہے. خطاب دلائق کون ہے؟ مطمئنہ. اللہ تعالیٰ فرمایا یا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جتنا ان کو دور کیا تھا اتنی کل کیا جائے. ان کو تو خطاب دلائق نہیں سمجھا. اور ہمارے سماج میں بہت بڑی بات ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو امارگی سے نکالے، لوامگی سے نکالے، ہم مطمئنہ ہونے کی شرط سے دعا کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمایا اللہ نفس اثر نفسا بک مطمئنہ. یہ خراب
اللہ منی اثر نفس بک مطمئنہ تؤمن بالعقائد وترضى بالقضاء وترضى بالحقائق. اللہ تعالیٰ نے ان کی نشاندہی بھی فرما دی. یہ ہے کہ نفس مطمئنہ یہ ہے جس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ منی اثر نفس بک مطمئنہ تؤمن بالعقائد وترضى بالقضاء. یہ معلوم ہے کہ مطمئنہ کی 3 صفت بنیادی ہے. بنیادی ہے, اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے نہیں, ہر آدمی کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا نفس مطمئنہ ہو جائے اور اللہ کے خطاب لائق ہو جائے. ٹھیک ہے, جیسا میں کا بیان کیا تھا, ایک بہت بڑے عالم تھے, حضرت کے ساتھی بھی تھے. کہا میں دیکھتا ہوں کہ وہاں تعلیم جو توجہ پہلے تھی اب نہیں ہے, کچھ رک گرا ہوا پاتا بےتاب ہو گئے. بہت بڑے آدمی کوئی ہندوستان دنیا کا دراصل روپ دے دیا. ماشاء اللہ سے کہا ساتھی تھے وسیع اللہ آگے ہمارے شہر کی توجہ جسے پہلے تھی اب نہیں مانی کیا ہر طرف سے روزی صاحب سے جواب دے دیا. کہا کچھ آپ کے اندر بڑائی پاتے ہوں گے اس وجہ سے نہیں ہے, آپ کے شیخ کے سامنے بڑائی کی کوئی سوال ہی نہیں ہے. ہر پوجا پستیس آواز آ بستی جہاں وہیں پانی جاتا ہے. ارے بہت بڑے آدمی حضرت خانوی نے کچھ اپنے انداز سمجھا کہ ان کے اندر کچھ بڑائی آ گئی ہے, رک گئی. انہوں نے مشورہ کی چاہتے ہیں تو انہوں نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ کچھ آپ کے اندر بڑائی باتیں ہو گئی. پھر اس کے بعد حضرت نے خود فرمایا کہ انہوں نے پھر اپنے کو ایسا مٹایا کہ بہت بڑے مقام مٹایا. ساتھی بھی ایسا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تین صحابی سے, 3 بھائی نہیں بلکہ رسول بھائی تھے. انہوں نے 3 بھائی سے پوچھا, رسول بھائی سے پوچھا, حضرت عمر نے پوچھا, چھوٹے ہی تھے, چھوٹے سے پوچھا, وہ تو بڑے تھے. حضرت عمر مرتبے کے پاس تھے. ہماری ماں کی جب کوئی بات سمجھ میں آئے تو چھوٹے سے بھی پوچھ لیا کرو, بعد میں چھوٹے بھی کام پوچھے جاتے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں نئے پھل آ جاتے تھے. حضرت عیسیٰ پوچھا, اللہ نے کہا اللہ نے کہا کہ تم کو کہاں ملتا ہے؟ نہیں ملتا. انہوں نے کہا اللہ کے پاس. فوراً کا ذہن منتقل ہوا, جب اللہ تعالیٰ بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو بے موسم کے ورق بھی دے سکتا ہے, لڑکا بھی دے سکتا ہے. اللہ کی رحمت بچے ہوئے. یہ اللہ جب آپ اس کو بے موسم کا پھل دے سکتے ہیں, ہم سب بوڑھے ہو گئے, بیوی بوڑھی ہو گئی, سب بھی اس کے باوجود اللہ دے سکتا ہے. تو حضرت ہمارے اسے نکالتے تھے کہ بات اگر چھوٹوں سے بڑوں کو پھل پہنچ جاتا ہے. حضرت مریم کتنی چھوٹی تھی, نبی بھی نہیں تھی, وہ نبی تھے, لیکن ان کا منتقل ہے اس جگہ پر ایسے موقع پر چھوٹوں سے بھی چھپ کر کے ملنے سے اس سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے. جتنا انکسار ہوگا اللہ کے لیے, جتنا انکسار ہوگا اللہ کو اتنا پسند ہوگا. ایک شعر بہت ہے, بہت سبھی لوگ سنے ہوں گے. ایک زمانہ صحبت باوریاں بہتر سارا آپ دے رہا. بڑی تفصیل پسند بتا رہا ہوں. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک بار میں کوئی تجلی کی ہوا چل گئی ہے, کبھی کچھ ہو گیا, بس کرتے رہتے ہیں, علماء کرتے ہیں. میں شاید میرے ذہن میں آیا کہ ولی اس کی طرح ہم دیکھیں تو بہت اولیاء سب بیٹھے ہوئے ایک ساتھ, بہت سے بغیر سب ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی شخص کسی اپنے جیسے آدمی کے پاس جھکتا ہے تو کیونکہ اپنے کو مٹا دیا اس نے اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ کو لاکھوں آدمی سے بڑھا دیتا ہے. یہ میری طرف ہے, کیونکہ اسے انانیت کو ویسا حدیثوں میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ قرب اللہ کا کم ہوتا سدے ہوتا ہے. کیا بات ہے, ان کے ساتھ توازن اختیار کیا, مٹی سے ملا دیا اسے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے جیسے آدمی پاس جو آنکھ ہے, کان ہے, وہ اس آدمی سے زیادہ خوبصورت آتے ہیں, ان کا لباس پہنے ہوئے ہیں, لیکن ہے سب کچھ ہے, اور ایک گزری پہننے والا آدمی ہے
یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والا ہے جھک ہے، یہ اللہ کا ہے. لاکھوں کروڑ آدمی سے اس کو بڑھا دیتے ہیں. ہندوستان میں لاکھوں کروڑ آدمی ہے کہ نہیں، اس سے وہ آدمی بڑھ جائے گا کہ نہیں. اللہ منی اسر نفسا مطمئنہ تو اللہ تعالیٰ رسول دعا فرما رہا ہے. مطمئنہ کو وہ شان ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے رسول کو بھی مطمئنہ فرما رہا ہے. جب نبی سوال کر رہا ہے اللہ منی اسر نفسا مطمئنہ تو میرے میرا قائد و تردہ بے قضائے و ترد مر. یہ صفات مطمئنہ ہونے کے لیے صرف مطمئنہ کریں گے، اگر مطمئنہ کے صفات آپ اختیار کریں گے مطمئنہ ہو جائیں گے، آپ ہی ہو جائیں گے. اللہ میری اصل نفس مطمئنہ تو میرے میرا قائد و تردہ بے قضائے و ترد ترجمہ دیکھیے تو آگے لکھا ہوا معلومات ان صفات پہ کا حضور نے اشارہ یہ کیا کہ حضور سے بڑھ کے نفس اس کا نفس مطمئنہ رہا ہوگا، لیکن امت کو تعلیم دیا ہے کہ ان صفات کو اختیار کرو گے تو مطمئنہ کا نفس کو حاصل ہو جائے گا. وہ کیا اللہ امینی نفس مطمئنہ تو میرا قائد وہ تردہ بے قضائے وہ ترد بے قضائے. جو تو ایسے نفس کو اللہ تعالیٰ فرما دے جس نے اپنے کو مٹایا ہے، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہم تعلیم کا بڑا سننا، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہم تعلیم کا. میں تو نام حضرت حاجی کا پڑھا تو ماں محمد احمد رکھے گئے، میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا شہرا میرا ہمارا دیا پیچھے. حضرت حاجی صاحب اصطلاحی عالم بھی رہے تھے. ماں گنگوئی جیسا آدمی جھک گیا، ماں قاسم حجت الاسلام جھک گیا، حکیم محمد ایسا جھک گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے کو جھکایا اللہ کے سامنے. تب سارے پبلک کو اللہ نے جھکا دیا. میں تو نام و نشان مٹا رہا حضرت حاجی صاحب، میں تو نام و نشان مٹا رہا چہرہ میں. جس نے مٹایا امام محمد حسن بھی آگے بڑھا، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفتہ اقلیل کا بڑا سلطان بڑا ہے کہ اس کی مطمئنہ وہ نفس ہمارا ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ. کون نہیں چاہے گا کہ نفس مطمئنہ، لیکن اس کے صفات جو آگے اس پر تو وہ پڑھنے میں تھوڑی ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں یہ وہاں نفس مطمئنہ ارجعی. اگر معلوم ہوتا کہ ایسا کام کہ ہم تم امریکہ میں چلے جاؤ، فوراً معلوم ہوگا کہ کسی بنا جائے کہ روانہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے آپ بنانے کے لیے کہ آؤ ہماری طرف کب جب اس کے اعمال اختیار کریں گے تبھی. اس کے لیے پاسپورٹ کے طور پر ضرورت پڑتی ہے کہ یہاں مجھے سکھ نہیں ہے. یا نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ راضی ہو گیا، تم اللہ کو پسندیدہ ہوگا. فادخلی فی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جائے. یہ شرط نروامہ کو ہے ہمارے کو مطمئنہ کو اللہ نے اتنا شرط دیا ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. اب تمہارا قیام یہاں نہیں رہنا چاہیے، اور تمہاری جگہ آگے بڑھو. جہاں ہمارے خاص بندے رہتے ہیں یہاں سے نکلو، وہاں پہنچو. بادشاہ مطمئنہ کا یا نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک رب کی طرف لوٹو. تم نے بڑی اطاعت کیا، فرما برداری کیا. مالک بھی جو اس کی خدمت زیادہ ہوتی ہے تو وہ بھی متوجہ ہو جاتا ہے، کوئی افسر ہوتا ہے وہ بھی متوجہ ہوتا ہے. تو کیا اللہ رب العزت نہیں متوجہ ہوگا اس کے انانیت کو چھوڑنے پر، فکر کو چھوڑنے پر نہیں. ایک کہیں جلسہ ہو رہا تھا، جو بیٹھے ہوئے تھے بادشاہ کے لوگ، اعلان ہو رہا تھا کہ فلاں کے روزینوں کو بڑھا دو کیونکہ رسول فرمان ہے، وہ حضرت فرمان کا منتظر رہتا ہے اور چوکھا کا ناشیہ پڑتا ہے، اپنی پیشانی رکھے رہتا ہے. اس کے فلاں کے روزینوں کو بڑھا دو. بادشاہ کے دربار میں یہ اعلان ہو رہا تھا. ایک بزرگ جا رہے تھے ان کو سیکھنے کے لیے، تب گئے لوگ گئے کہا کہ گلشن ہے
یہاں کیا بات ہے حضرت سیکھنے کی کیا بات تھی؟ کیا ہماری ایسی اللہ میں ہوا کرتا ہے، ایسی اللہ جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، عبدیت عبودیت اختیار کرتا ہے، اس کا ہر وقت یہی اعلان ہوتا رہتا ہے. قرآن کی پڑھا ہو ہر دن یہاں تو تھم ہی جاتا ہے، وہاں کو کرنے کے بعد ہر بندے کے متعلق ہر دن مقام دیکھا چاہیے. ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، حضرت مجدد افسانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے ہزاروں سال کی مسافت طے کرتا ہے. کہتا ہے کوئی ایسا ایک مرتبہ اللہ کہنے سے لا الہ الا اللہ. ایک مجدد سے فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ. افسوس مرا فرصت نہیں. مجھے سے کہتے ہیں کہ جی چاہتا کہ اسی تکرار میں گوشت کڑھائی ہو، میں اسی کلمے کا تکرار کر رہا ہوں. مجدد الفسانی کر رہا ہے تمنا ہے، مجھ کو کوئی تمنا نہیں ہے، کوئی آرزو نہیں ہے سوائے اس کے گوشت کڑھائی ہو. ہم اس کلمے کا تکرار کر رہے ہوں، لیکن افسوس کی فرصت نہیں ہے. یہ مجدد کا فرمان ہے، افسوس کی فرصت نہیں ہے. معلوم ہے کہ کلمہ طیبہ بہت بڑی بہت بڑی اللہ نے ہم کو دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے. یہی کلمہ طیبہ شروع سے چلا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھا یہی کلمہ طیبہ، اس بنا پر اس کلمہ طیبہ کا ورد ہم سبھی لوگ رکھنا چاہیے، کم سے کم ایک بار تو رکھنا چاہیے. مجدد الفسانی فرماتے ہیں جب جیل میں تھے ان کے لڑکے خواجہ محمد معصوم اور خواجہ محمد سعید، انہوں نے لکھا کہ ابا آپ کی جدائی سے کو بہت آپ جائے جیل میں کام ہے تو بیٹو کیا راحت ملی ہے، ابا آپ کی جدائی سے ہم کو بہت کہا بیٹا سن لو. یہ مسئلہ مشہور ہے کہ باپ کو جدائی کو زیادہ غم ہوتا ہے بچوں سے بنسبت بچوں کے باپ سے. اس کی مثال بھی دیا انہوں نے، جیسے انگلی یہ کٹ جائے کہ اس کو تھوڑی دیر سے غم رہے گا تب کے جب، لیکن اس کو تو ہمیشہ غم رہے گا. مثال دیا کسی نے کہ بیٹا یہ تو ہے مشہور یہ ہے کہ بچوں کو جدائی سے ذرا غم باپ کو اس سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن چھوڑو کل میں طیبہ لا الہ الا اللہ سے اس کی بھی نفی کرو، کوئی سوال نہ کہ کوئی یہ طریق مولانا کوئی محنت نہیں ہے، صرف ذہن کو زیادہ بڑھنا ہے. یہ نہیں کہ باہر توڑنے برابر ہے، تو اگر کو نہیں توڑنا ہے. طریق بالکل آسان ہے. مجھے ایسا فرما رہا ہے کہ بیٹا بڑے لوگ تھے، خواجہ محمد معصوم معمولی 7,000 خلیفہ کے انسان، 9 لاکھ مریض تھے، لیکن باپ کیونکہ جیل میں ہے تب رہے تھے. خواجہ محمد معصوم خواجہ محمد سعید یہ چیزیں کوئی پڑھنا ہی نہیں کہا گیا. لیکن اس کو بھی سنو لا الہ الا اللہ سے اس کی بھی نفی کر دو. کوئی مقصود نہیں سوال جاتی. لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں، دونوں ہے. لا الہ میں لا الہ کوئی معبود نہیں، شرک جلی کی نفی ہوگی. کوئی مقصود نہیں، شرک خفی کی نفی ہوگی. شرک جلی کو بھی نفی اس میں ہے. اس بنا پر لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو اس کا بھی تصور ہونا چاہیے. یعنی صرف معبود حقیقی کے سامنے کسی معبود کو نہ لے آؤ. اگر لاتے ہو تو شرک جلی میں ہو جائے گا. اور معبود حقیقی کے ہی مقصود حقیقی ہے، تو آپ مقصود میں اگر شریک کرو گے تو یہ یسیر الرعاء شرک حدیث ہے. یسیر الرعاء یسیر الرعاء بھی شرک ہے. فرماتے ہیں اہل علوم نے لکھا ہے کہ رعا یہ ہے کہ اللہ کے بارے سے کوئی غیر کا مقصد کوئی ہو جائے. یہ یسیر ان یسیر الرعاء شرک، تھوڑی سی رعا بھی شرک ہے. دوستو رعا یہی ہے، مقصود میں شرکت کرنا رعا ہے، اور معبود کی شرکت کرنا یہی شرک جلی ہے. وہ چیزیں کرو. بہرحال مجدد صاحب نے کہا بہت کہ بیٹو لا الہ سے اس کی نفی کر دو. کوئی ہمارا مقصود نہیں دنیا میں سوائے اللہ کے. یہ معمولی بات ہے، یہ توحید ہے. وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعت. وحد اللہ
یہ کتاب ہم نے لکھا ہے رسول اللہ، سب سے پہلے انہوں نے توحید کو لکھا ہے۔ اس طریق کی بنیاد توحید پر ہے، توحید جتنی خالص ہوگی آگے سب مراحل طے ہو جائیں گے۔ وحدۃ اللہ وإن توحید راس البراءات کیا ہے؟ توحید ہے۔ کہتے ہیں مجدد صاحب اتنی توحید کتنا غالب ان پر تھی، اجین کے جیل میں تھے، معلوم کرتے دوسرے میں دیکھا اسی دیوار اجین کی جیل میں فرماتے تھے اگر میں جیل میں نہ آتا جو کیفیات مجھے یہاں ملی ہیں وہ باہر جا کے نہیں ملتی، اس وقت جیل پر بھی راضی تھے مجدد صاحب، وہ کیفیات جو مجھے جیل میں ملی، اس تاریخی میں ملی، دن کی روشنی میں بھی باہر نہ ملتی، تو وہ شکر ادا کرتے تھے کہ اس کیفیات کے لیے اللہ نے مجھ کو جیل میں بھیجا ہے۔ اب ایسا آدمی کیا تھا؟ مجھے اسلام نے لکھا اپنے لڑکوں کو کہ بیٹا وہی مقصود لڑکوں میری رہائی کا مقصد جو تمہارا وہ بھی لا الہ تو کی نفی کر دو، کوئی معبود نہیں، باپ کی رہائی بھی مقصود نہیں، کرو اس کو۔ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی بات اپنے ماں کو بھی سکھا دو، یہی بات اپنے ماں کو، وہ بھی نفی کرے، شوہر گائے کی دکان کلک رہا ہوگا، یہی بات اپنی ماں کو سمجھا دو۔ اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی اور نہیں تو دارالسلام میں ملاقات ہوگی، یہ یقین۔ اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی، اگر نہیں مطمئن رہو دارالسلام میں ملاقات ہوگی، یہ یقین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بزرگ لا الہ الا اللہ بہت بڑی چیز، اس بنا پر اس کی نفی بہت ضروری ہے، اوقات والے زمانے میں تو بہت ضروری ہے۔ تو مجھے مثالیں بہت بڑے شخص تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو طریق کو مماحت کیا، انہوں نے اس کے بعد حضرت خانی تشریف لائے، طریق کو بالکل سرش کر دیا تھا، ان کے مطلوبات آپ دیکھیے، طریق کو بالکل واضح کر دیا، جو اس میں گنجلک جو چیز تھی خواجہ محمد معصوم نے اس کو صاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی امید ہے تو چلتے ہی رہے گا، ہمیشہ ہم کو آپ کو اس دین پر رہنا ہے اور چلنا ہے۔ مجھے اس صاحب کو بہت زبردست تعلیم دیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ بہرحال یہ سلسلہ دوست تو چل ہی رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے اور قلب کو اپنے نفس کو مطمئنہ بنانے کی صحیح جاری رکھنا چاہیے۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دیکھو مومن کا نفس امارہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بڑے اس سے کہتے تھے امارہ ہو نہیں سکتا، لوامہ سے شروع ہوگا۔ بہرحال یہ حضرت کے بہت خاص جذبے میں آتے تھے کہ مومن امارہ کے حسب برائیاں کرے نہیں ہوگا، ہر مومن کچھ نہ کچھ کے دل میں غم ہو جاتا ہے، اس بنا پر مطمئن اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نفس مطمئنہ تک پہنچائے۔ اسی نفس کو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، اس لیے رب میں گیا یا ایھا النفس مطمئنہ، کوئی نفس اللہ کے خطاب کے لائق نہیں، نہ امارہ نہ لوامہ۔ جب مطمئن ہو جاتا ہے تب اللہ اسے خطاب کرتا ہے، معلوم ہے کہ امارہ لوامہ کی کوئی وقت نہیں ہے، اس بنا پر ہم لوگ کوشش کرنا کہ کہیں مطمئن نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں ہم سب کے، ہمارے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ امارگی میں رہنا، لوامگی میں رہنا تو اللہ کے خطاب کے لائق نہیں ہوگی۔ یہی نفس آگے بڑھ کے مطمئن ہوگا تو خود اللہ تعالیٰ تم سے خطاب کرے گا، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کیا اندر خطاب ہے؟ اے نفس مطمئنہ لوٹو ہمارے رب کا، کہاں سے پڑے ہو، اب تم اس لائق نہیں کہ دنیا میں رہو، تمہارا نفس مطمئنہ ہو گیا، تمہارا شمار ملائکہ میں ہو رہا ہے، چلو وہاں پر یا ایھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تم راضی ہوئے ہمارے احکام سے تو ہم راضی ہوئے تمہارے اعمال سے، راضیۃ مرضیہ دونوں، تم راضی ہوئے، راضیہ پہلے، تم راضی ہوئے ہمارے احکام سے تو ہم راضی ہوئے تمہارے اعمال سے۔ اب تمہاری جگہ یہ نہیں ہے، اب ہماری پاس تم خواص میں سے ہو گئے، اب ہمارے یہاں آؤ، تمہارے دوست بھی الگ، تمہاری بیویاں بھی الگ، تمہاری بیٹی بھی الگ، سب کو ہم دیں گے، سب کو بہترین نعمت بدل دیں گے۔ کیا آگے تو النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، اللہ کا رہا میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. اللہ کے بندوں، اللہ خود کہتے ہیں میرے بندے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. ہر آدمی کوشش کرنا چاہیے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے میرے عباد میں داخل ہو. تم صالحین کے ساتھ ہمیشہ رہو تو تم کو پہلے عباد میں داخل کریں گے، اس کے بعد جنت. معلوم ہوا کہ جنت کا مقام عباد کے بعد ہے. عباد صالحین کے بعد جنت میں جانا ہے. پہلے جہاں احباب وغیرہ رہتے ہیں وہیں جانے کی جی چاہتا ہے کہ نہیں باغ میں وہ دو طرح سے کوئی جاتا ہے کسی باغ میں، کسی باغ میں نہیں جاتا، تنہا نہیں جاتا، تو جہاں بھی رہتے ہیں تب جاتا ہے. اسی طرح جنت ہے، تمہارے احباب ہے پہلے احباب سے مل لو، ان کے ساتھ جنت میں چلے. یا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. یہاں تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، راحت ہی راحت ہے. لا عون سمع ولا عین رأت ولا خطرہ نہ کرنے بشر. ایسی نعمتیں ہیں جس کو کانوں نے سنا بھی نہیں، آنکھوں نے دیکھا نہیں، اور نہ قلب بشر پر اس کا خطرہ ہوا ہے. اور ماں لکھتے ہیں کہ ایسی صورتیں ہوں گی کہ ایسی صورت یہاں ملے گی نہیں. ایسے گانے ہوں گے تو یہ گانے اسی عمر، کیونکہ یہاں تو حرام ہے سب، وہاں تو سب جائز ہو جائے گا. شراب بھی جائز ہو جائے گی، سب بہترین شراب ملے گی. میرے ایمان میں داخل ہو جاؤ اور اس کے بعد میری جنت میں داخل ہو جاؤ. دوستوں بزرگوں، یہ آیتیں تسلی بخش ہیں. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی اسر النفس منک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک. مطلب یہ صفات ہے مطمئنہ ہونے کے لیے، مطمئنہ ہونے کے لیے یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی. اور اسی لیے مشائخ علماء کرتے ہیں کہ یہ صفات پیدا ہو. بزرگوں کی صحبت اسی لیے اختیار کیا تھی، اب خود نہیں ہوگی، ان کے ملکات کو دیکھ کر کے صفات کے دیکھ کر کے خربوزہ کا رنگ پڑتا ہے. یا میں نے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ مطمئنہ کرو، اس کے صفات بھی سنو. ہم سناتے ہیں اللہ انی اسررت ہے تو میرے لقائق و ترضی قضائق. یہ کیا صفات ہے؟ ان چیزوں کو پیدا کرنا میرے دوستوں مجاہدہ کر کے ضروری ہے. تو میں سوچا تو کرا جنتیوں کے کیا صفات ہیں. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے عقید میں ایک مدد جنت کو یاد کر لیا کرو، بہت مشکل ہے. ایک مدد جنت کو، اور دن میں بھی ایک مدد جنت کا سوال کر لیا کرو، ایک مدد دوزخ کا سوال خیال کیا کرو، اور دوزخ سے پناہ مانگ لیا کرو. یہ اللہ کو پسند ہوگا. اللہ کو یہ پسند ہے کہ ان کی نعمتوں کو مانگا جائے. اللہ کو یہ پسند ہے جو ان کی مدیت والی چیز ہے اسے بچائے، اس سے پناہ مانگا جائے. اس طرح پر پورے شریعت کا بتایا ہے دوست جنت کو. اسی طرح پر لکھا ہے، حضرت عائشہ نے لکھا ہے، حجت اللہ تعالی میں ہے یہ پہلے دوزخ اور جنت کے متعلق آیتیں نازل ہوئی تاکہ دوزخ کی آیتوں کو سن کر کے آدمی خوف زدہ ہو جائے، تاکہ معاصی سے بچ چکے. اور جنت کی نعمتیں اس لیے ہیں تاکہ جنت کا شوق پیدا ہو جائے، جنت کا اعمال کرے تاکہ وہ پیدا ہو جائے. اس طرح پر ماشاء اللہ صاحب بہت زیادہ جنت پر جو کام فرماتے تھے. حضرت عالم یہاں سنت جی کتنے بڑے آدمی تھے. وہاں ایک جلسہ ہوتا ہے الہ آباد میں بہت بڑا. مولانا آئے جلسے میں، حضرت سے مل کے جانے لگے. حضرت کہا مولانا جنت دوسرے مجھے یاد کیجیے گا. عالم یہاں سے کہا جنت دوسرے مجھے یاد کیجیے گا. بڑے تھے کہا حضرت میرے پاس اس کو مواد ہی نہیں. اچھا بات نہیں ہے، اٹھے الماری سے، الماری سے معلوم کتنی آئے تھے پڑھ سنا دیا یاد پیار کی اسی پیار پیاری جو جنت. مولانا عبد الماجد طیب آبادی نے ماں تھرمی سے کہا کہ حضرت قرآن میں جنت و دوزخ کا بہت لکھا ہے لیکن مولوی تو بیان ہی نہیں کرتے. تو ماں تھرمی کہا ہاں بھائی صحیح بات ہے یہ. اس طرح یہ نفس کی اصلاح پر نفس مطمئنہ دو چیزیں ہوئی، ایک تو جگہ مقام
اور دوسرے عمل کیا ہو؟ نفس کی اصلاح. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. بالنفس لوامہ ہے، لوامہ کا لفظ ہے. اور یہاں مطمئنہ کا ذکر ہے. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطمئنہ کو جتنا شرف حاصل کیا ہے کہ اس کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ جس حالت میں ہو اس پر نہ رہو، آگے بڑھو. یا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. بہت دنیا میں رہ چکے، الی خلقک ہے، اللہ کے خلق کی مخلوق ہے دنیا. اب ہماری طرف آؤ. بہت زیادہ لکھا ہے، میں نے کرم چھوڑ دیا اس پر. ورجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف کو. راضی ہوئے تم احکام سے تو اللہ راضی ہوئے تمہارے اعمال سے. اب تم اس یہاں کے لاگ نہیں ہو، اب دوزخ کے لاگ نہیں ہوئے، اب دنیا لاگ نہیں ہوئے. اب ہمارے پاس آؤ. یہاں کے احباب بھی کچھ اور ہوں گے، یہاں کی جگہ بھی کچھ اور ہوگی، یہاں کی صورتیں بھی اور ہوں گی، یہاں کی شراب بھی کچھ اور ہوگی. سب سے بڑی چیزیں ہوں گی. تم نے ہمارے لیے ان چیزوں کو چھوڑا تو ہم نے تمام چیزوں کو تمہارے لیے جاری کر دیا. بہرحال میں دوستوں بزرگوں، یہ بنیادی بات تھی، میں نے بیان کیا ہے. صرف بہت طویل بیان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنت کا شوق پیدا فرمائے اور جنت کے اعمال کو اختیار کرنے کی طرف راغب فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں، اللہ منی اسرب الجنہ وما قرب الیہ من قول عمل واعوذ بک من النار ما قرب الیہ من عمل. اللہ تعالیٰ جنت کے اعمال کے کرنے کی توفیق دے اور دوزخ کے اعمال جو ان کو چھوڑنے کی توفیق دے. جنت کہتے ہیں اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. یہ حدیث ہے، حضور خطاب فرماتے ہیں اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا. مزید صفات اللہ تعالیٰ کے رسول نے بیان کیا ہے. اسی طرح دوزخ کے بہت سی حدیثیں، بہت سی حدیثیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ یہ اعمال دوزخ کے ہیں، لوگوں نے جمع کیا ہو ہمارے. یہ میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں اور بہت سی حدیث ہیں. اللہ امین اسألک الجنہ وما قرب الیہ من قول عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہ من قول عمل. یہ سب حدیثیں موجود ہیں. الحمدللہ مقبول وغیرہ میں سب مذکور ہیں. اس کا ایک اس کی منزل پڑھ لی جائے. ہمارے بہت پڑھتے تھے، ہمیں اتنا 5-6 پڑھتے ہی رہتے تھے زبانی. نہیں محبوب ضرور پڑھتے تھے، ضرور پڑھتے تھے. منزل کہتے تھے اس کو پڑھ لیا کرو سب دعا آ جائے گی. تو شب برات وغیرہ میں یہی کہتے تھے سب ایک دعا چھوڑنا، سب آ رہے گی دعا. بہرحال میں دوستوں ان کی بات میں بھی نقل کرنا میرے ضروری ہے، اس بنا پر میں نقل کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اعمال صالحہ کی توفیق بنانا ہے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق بنانا ہے. برے اعمال سے حسد ہے، بھوک ہے، کینہ ہے، تمام ہمارے قلوب جو ہیں ان چیزوں سے ویسے سیاہ ہو چکے ہیں. اس بنا پر اس کی صفائی کے لیے کلمہ طیبہ کا ورد ضروری، تلاوت ضروری. ان سب چیزوں کریں اور خود ارادہ کریں کہ زبان سے ایسی بات نہ نکالیں جو خلاف شریعت ہو. انشاءاللہ اگر یہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نجات بھی دے گا، شفا بھی دے گا، صفائی بھی دے گا. اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور کریم ہے. اس طرح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دے، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دے اور برے باتوں سے بچنے کی بھی توفیق فرمائے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. یا اللہ دین متین پر وہ ثابت کرنا. اللہم صدنا اللہ کو درستی عطا فرما، ضلالت سے، کفر سے. اللہ منی اثر کے ایمان اللہ تکم
ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف الكرامة في الدنيا والآخرة. اللہ تعالیٰ تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق دے، ظاہری گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق دے اور باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم عاجز ہیں، ہمارے نفس شریر ہے، سرکش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مطیع اور اس کو فرما بردار بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ مطیع نفس کی بہت قدر ہے، راضیت مرضیت بہت قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان دولتوں سے مالا مال فرمائے، جو باطنی دولت، شرعی دولت، دینی دولتیں ہیں، اس کی بھی ایک بہت بڑی قیمت ہے اللہ کے نزدیک۔ اس بنا پر اس کی بھی ہمارے دل میں قدر آنی چاہیے اور اس کی اہمیت آنی چاہیے، اور اس کو حاصل کرنا، دنیا کی نعمتیں تو ہی ہیں، دینی نعمتوں کو حاصل کرنا اور برائیوں سے بچنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم۔